ہم عام طور پر بیماری کو صرف جسمانی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر ہے، بی پی ہے، مائیگرین ہے یا کوئی کرونک ڈیزیز ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے تو ہماری توجہ صرف اور صرف باڈی تک رہتی ہے، اور اس سوچ کو ہم بائیو میڈیکل ماڈل کہتے ہیں۔ یعنی بیماری صرف جسم، جراثیم، وائرس اور جینیٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور علاج بھی صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ اور سرجری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس سوچ کو، جو کہ بائیو میڈیکل ماڈل کہا جاتا ہے، اس میں انسان کو صرف ایک باڈی تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر بیماری اور علاج کا سوچ کے ساتھ، یعنی انسانی سوچ کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک اور ماڈل بھی ہے، اور اس کا نام ہے بائیو سائیکو سوشل ماڈل، اور اس کے مطابق انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان ایک مکمل نظام ہے جس میں اس کے بیہیویئر یعنی اس کے رویے، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کا لائف سٹائل، اس کی سوشل لائف یعنی اس کے تعلقات بنانے کا طریقہ، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ یعنی بیماری صرف وائرس یا جسمانی کمزوری نہیں، بلکہ ایک انسان کے ریلیشن شپ، اس کا لائف سٹائل، اس کے ایموشنل برڈنز، اس کی تنہائی کا احساس، اس کا سٹریس اور زندگی کے حالات بھی اس کی ہیلتھ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آگاہی تو موجود ہے، لیکن پھر اس کے باوجود میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ان فیکٹرز کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہے ہوتے جتنا ان کو لینا چاہیے۔ ایک ہی بیماری دو لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کا اس بیماری سے لڑنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا سٹریس اس بیماری کو اور زیادہ خراب کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کی امید اور اس کی سپورٹ، یا اس کے گھر والوں کی جو سپورٹ اسے مل رہی ہوتی ہے، اور اس کی جو ہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اس بیماری سے بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ بائیو سائیکو سوشل ماڈل یہ نہیں کہتا کہ بیماری صرف ذہن میں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مائنڈ اور باڈی مسلسل ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ماڈرن میڈیکل سائنسز ہے، اس میں صرف بیماری نہیں بلکہ پورے انسان کو، پورے ایک سسٹم کو ایز اے ہول سمجھنے کا کہا جاتا ہے۔ اور اس سیریز میں جو کہ میں اب لانچ کرنے والی ہوں، اس سیریز میں ہم انہی ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کس طریقے سے ہم جو عام بیماریاں گھروں میں لے کر بیٹھے ہیں، یا جو عام ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اس میں ہمارے جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں یا نفسیاتی عوامل ہیں، اس کو کس طریقے سے اور زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری تنہائی کا احساس زیادہ ہونے کی وجہ سے، سٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے، یا ایموشنل پریشر کی وجہ سے مزید بڑھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی لے نہیں رہے ہوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم بات کریں گے کہ انزائٹی اور آئی بی ایس کا کیا تعلق ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہیلتھ کو کیسے متاثر کر رہا ہوتا ہے، ہماری ہارٹ ہیلتھ کو کیسے، یعنی دل کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو کیسے وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، کرونک پین، مائیگرین اور سلیپ کے ایشوز یعنی کہ نیند کے جو مسائل ہیں، تھکاوٹ کے جو مسائل ہیں، اس میں کون سے سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس انڈرسٹینڈنگ کا مقصد جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو ریپلیس کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید افیکٹو بنانا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جسم کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پیشنٹ اپنے سٹریس، ایموشنز اور لائف سٹائل کو بھی اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ریکوری اور کوپنگ کا نظام اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے اپنے علاج میں بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہیلنگ اس وقت تک زیادہ بیلنس ہوتی ہے جب جسم اور ذہن دونوں کو ساتھ ساتھ سمجھا جائے۔ تو آنے والی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ تعالی ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ ایک کمپلیٹ سیریز ہوگی جو کہ تقریباً ہر بیماری کو کور کرے گی، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اس سیریز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان تک یہ میسج پہنچائیں۔ شکریہ۔